السلام علیکم۔ کل ایک موسلادھار بارش کے بعد موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور ٹھنڈ جو ہے وہ بھی کافی حد تک زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے موسم ٹھنڈا نہیں تھا، گرم تھا۔ مغرب کے بعد بہت سی ایسی پوزیشن تھی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ مغرب کے بعد ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، لیکن اس طرح کی ٹھنڈ نہیں تھی جیسے یہاں کے لوگ توقع کر رہے تھے۔ یہاں اب دور تک گہرا اندھیرا چھا رہا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور سورج کی ایک سرخی رہ چکی ہے، آسمان پہ رہ گئی ہے، جو آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ دور آپ کو چند ایک گھر نظر آئیں گے یہاں پہ، باقی یہاں پہ سارا جو ہے وہ کھلی جگہ ہے۔ یہ کچھ نئی آبادی اس جگہ کے راستے پہ ہوئی ہے۔ اچھا، وہ ایک چند گھر ہے یہاں پہ۔ مشہور ہے کہ آبادیاں ایک دم سے ساتھ نہیں ہوتی، دور دراز کر کے دور علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح چند گھر بنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ زمینیں چھوڑ کر چند گھر بنا لیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی زیادہ تر زمینیں جو ہیں وہ کسی ایک قبیلے کے یا کسی ایک خاندان کے نام پر ہوتی ہیں۔ وہ ان کو سیل تو نہیں کرتے، البتہ ان سے فصل لینے کا کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ گاؤں میں ایسا ہی رواج ہے اور ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کالا چٹا پہاڑ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالا چٹا پہاڑ کے سائے تلے ایک جگہ ہے یا ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہم شام کی واک کے لیے نکلے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارا رستہ بڑھے گا، آگے ویرانی اور آبادی کم ہوتی جائے گی، اسی طرح اندھیرا گہرا ہوتا جائے گا۔ سردیوں کی شام کا ایک بہت انوکھا اور بہت سکون کا مزہ یہ بھی ہے کہ یہاں جیسی شام ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، اس کے بعد ایک گہرا سناٹا، گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب ہم آبادی سے تھوڑا دور نکل آئے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے، اس جنگل میں اس شام کے بعد، مغرب کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں جو نکلتی ہیں اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے، جیسے کہ لگڑ بگڑ، سور، گیدڑ اور پرندوں میں چمگادڑیں، الو اور اس طرح کی اور مخلوقات، جس طرح لومڑی ہو گئی جانوروں میں، اپنے شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ شکار کیا کرتے ہیں؟ یہ شکار کرتے ہیں یہاں کے جو ہیں آبادی کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مرغیاں یا کبوتر، اس قسم کے کوئی جانور پرندے رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ عموماً شکار کر لیتے ہیں، نہیں تو وہ اپنا شکار جنگل سے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ کو شاید میں دکھا سکوں تو یہ پہاڑ ہے اور اس طرف ساری آبادی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زمین ہے جس پر اس ٹائم گندم کی فصل لگا دی جا چکی ہے۔ نومبر چل رہا ہے، اکتوبر اور نومبر یہاں پہ گندم کاشت کرنے کے لیے مناسب موسم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کل بارش ہو گئی ہے تو اب جو زمیندار ہیں ان کو کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گندم کی فصل ان کی اچھی ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ یہاں پہ جو فصل ہے وہ گندم کے علاوہ سرسوں کی فصل بھی اگائی جاتی ہے اس موسم میں۔ گندم کے ساتھ جو یہ فصل بھی لگاتے ہیں، بہت سے لوگ لگاتے ہیں۔ سرسوں میں کچھ سرسوں جو ہے وہ چارے کے لیے بھی کام آتی ہیں اور باقی بیچنے کے لیے اور باقی جو بھی اشیاء اجزاء ان سے نکل سکتی ہیں اس کے لیے کام آتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھ رہا ہے اور ہم جنگل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے اندھیرا وہ یقیناً ڈر کا دوسرا نام ہے۔ اندھیرے میں آپ کو ڈر لگے گا۔ کل کیونکہ بارش ہوئی ہے، زمین کافی حد تک گیلی ہے۔ یہاں کی زمین جو ہے وہ ریتلی زمین ہے۔ ریتلی زمین آپ کہیں تو مطلب جو پانی اور نمی کو چوس لیتی ہے اپنے اندر، کھڑا نہیں رہتا اس جگہ میں پانی، یہ اس وجہ سے یہ زمین کافی زرخیز بھی ہے۔ یہ ہم رستے پہ
چل رہے ہیں. اس طرف آپ کو کچھ آبادی نظر آ رہی ہے، یہ بھی ابھی نئی آبادی ہوئی ہے. کسی ٹائم پر یہاں پر کوئی آبادی، کوئی نام و نشان نہیں تھا. اچھا، آبادی ہو جانے کی وجہ سے جو مسکن ہے ان کا، آپ کہہ سکتے ہیں جنگلی جانوروں کا، وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور پیچھے ہٹنے کے علاوہ رات کو وہ آبادیوں میں بھی آتے ہیں، جس سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے پرندے اور جانوروں کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں. باقی ایپیسوڈ جب میں شروع کروں گا تو باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو رات کی واک میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ واک کرنے کا مقصد آبادی سے دور ہے، ریکریشن ہے، مینٹلی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے اور ایک پرسکون ماحول ہے، کیونکہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے زیادہ، اس لیے یہاں پہ رات کو واک ہم کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے جیسے رات گہری ہو رہی ہے یہ دور آبادیاں آپ کو نظر آئیں گے. وہ پہاڑوں کے دامن میں چند ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جو رات کو وہاں پہ رہنے والوں کے لیے لائٹس ہیں اور ہمارے لیے ستارے. گڈ بائے. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، کیونکہ میرا چینل ہے مسافر.